السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور آپ لوگ کی دعاؤں سے الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ تو جیسے کہ کل میں نے آپ لوگ سے پہلے پوچھی تھی کہ دو پائلٹ جہاز اڑا رہے ہیں، لیکن دونوں کے ماں باپ ایک ہی ہیں، لیکن دونوں میں بھائی بھائی کا رشتہ نہیں ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ دونوں میں بہن بھائی کا رشتہ ہے، دونوں بہن بھائی ہیں۔ تو ہم لوگ اپنی ویڈیو کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے جو لوگ مجھے کمنٹ میں کہتے ہیں السلام علیکم، ان کو وعلیکم السلام۔ تو آج کے جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے حاتم کی ثقافت۔ ملک یمن میں آباد قبیلہ تیگ کے سردار حاتم طائی کے پاس عربی نسل کا ایک بہت ہی عمدہ گھوڑا تھا۔ خوبصورتی اور تیز رفتاری میں یہ گھوڑا اپنا جواب نہ رکھتا تھا۔ ایک دن روم کے بادشاہ کے دربار میں حاتم کی ثقافت اور اس کے سبک رفتار گھوڑے کے بارے میں گفتگو ہو رہی تھی۔ اپنی اپنی معلومات کے مطابق ہر شخص حاتم کی تعریف کر رہا تھا۔ درباریوں کی یہ باتیں سن کر بادشاہ نے کہا، جب تک آزما نہ لیا جائے کسی کے بارے میں رائے قائم نہ کرنا۔ رائے قائم کرنا عقل مندی کے خلاف ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ کچھ لوگ حاتم کے پاس جائیں اور اس سے اس کا وہی گھوڑا مانگیں۔ اگر وہ دے دے تو بے شک تعریف کا مستحق ہے، اگر کیا تو ثابت ہو جائے گا کہ ریاکار ہے۔ سب نے بادشاہ کی اس بات کو درست مانا اور وزیر اعظم کچھ لوگوں کو ہمراہ لے کر حاتم طائی کے ہاں پہنچ گیا۔ شاہ روم کا یہ وفد رات کے وقت حاتم کے گھر پہنچا۔ اتفاق سے اس رات موسلا دھار بارش ہو رہی تھی اور بادل خوفناک انداز میں گرج رہا تھا۔ ایسے موسم میں بہت سے مہمانوں کے کھانے اور آرام کا انتظام کرنا بہت دشوار کام تھا، لیکن حاتم نے ذرا پریشانی محسوس نہ کی۔ اس نے فوراً ایک گھوڑا ذبح کیا اور دسترخوان بچھا کر لذیذ بنا ہوا گوشت مہمانوں کو کھلایا۔ صبح ہوئی تو ادھر ادھر کی باتوں کے بعد وزیر نے اپنے آنے کا مقصد بیان کیا اور وہ گھوڑا اس سے مانگا جس سے کی دور دور تک شہرت تھی۔ وزیر کی یہ بات سن کر حاتم افسوس کے انداز میں ہاتھ ملنے لگا، پھر بولا، اگر آپ وہ گھوڑا ہی لینے آئے تھے تو آتے ہی یہ بات کیوں نہ بتا دی؟ اب تو وہ پیارا گھوڑا اس دنیا میں نہیں ہے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، رات بہت سخت طوفان تھا۔ یہ کسی طرح بھی ممکن نہ تھا کہ میں چراگاہ سے کوئی جانور منگواتا اور اسے ذبح کر کے آپ کی ضیافت کا سامان کرتا۔ گھر پر صرف وہی گھوڑا تھا اور مجبور ہو کر میں نے اس کو ذبح کر دیا، کیونکہ میں یہ بات کسی طرح بھی گوارا نہ کر سکتا تھا کہ مہمان بھوکے سوئیں۔ وزیر حاتم کی بات سن کر حیران رہ گیا۔ اس نے کہا، لوگ آپ کی جس قدر تعریف کرتے ہیں، خدا کے فضل سے آپ اس سے کہیں زیادہ شریف اور سخی ہیں۔ بادشاہ کو جب یہ سارا واقعہ معلوم ہوا تو پھر اس نے بھی یہ بات مان لی کہ حاتم طائی واقعی تعریف کا حقدار ہے۔ لیکن حضرت سعدی رحمۃ اللہ نے اس حکایات میں یہ بات واضح کی ہے کہ عقل مندی کا تقاضا ہے کہ انسان نقلی زندگی کبھی اختیار نہ کرے۔ اگر نیک نامی کی خواہش ہے تو نیک کام کرے۔ تو ہمارا دوسرا ٹاپک ہے مروت کا اثر۔ بادشاہ نے حاتم طائی کی شہرت سنی تو اس کے دل میں حسد کے جذبات پیدا ہوئے اور اس نے سوچا کہ جب تک حاتم زندہ ہے مجھے عزت اور شہرت حاصل نہ ہوگی۔ میں کیسے بھی کام کروں لوگ حاتم ہی کی تعریفیں کرتے رہیں گے۔ چنانچہ اس نے ایک چلاک اور لڑائی کے داؤ پیچ جاننے والے شخص کو اس کام پر مقرر کیا کہ وہ جس طرح بھی ہو سکے حاتم کا سر کاٹ لائے۔ کرائے کا قاتل اپنے ترکش کو تلوار سے سجا کر اور تلوار کی دھار تیز کروا کر اس علاقے کی طرف روانہ ہو گیا جہاں حاتم طائی رہتا تھا۔ وہاں اس کی ملاقات ایک شخص سے ہوئی۔ جب اسے معلوم ہوا کہ یہ شخص مسافر ہے تو وہ کرائے کے قاتل کو اپنے گھر لے گیا، اس کی خاطر تو ادا کی۔ دوسرے دن جب اس نے رخصت ہونا چاہا تو اس شخص نے اصرار کیا کہ چند دن میرے پاس ہی رہیے اور مجھے خدمت کرنے کا موقع دیجیے۔ اس شخص کے دل میں میزبان کی بہت زیادہ عزت ہو گئی۔ اس کا شکریہ ادا کر کے بولا، میں خود چاہتا تھا کہ کچھ دن آپ کے پاس رہوں، لیکن ایک ضروری کام کرنا ہے، رک نہیں سکتا۔ میزبان بولا، شاید اس کام میں آپ کی کچھ مدد کر سکوں۔ یہ بات سن کر کرائے کے قاتل نے رازداری کے انداز میں کہا، کام یہ ہے
کہ میرے بادشاہ نے مجھے حاتم کو قتل کرنے کا حکم دیا ہے، میں اس کا سر کاٹ کر بادشاہ کے پاس لے جاؤں گا۔ اگر آپ کو حاتم کا پتہ معلوم ہو تو مجھے بتا دیں۔ یہ سن کر وہ شخص مسکرایا اور سر جھکا کر کہا، حاتم تائی تو میں ہی ہوں، آپ شوق سے میرا سر کاٹ لیں، سر حاضر ہے۔ حاتم تائی نے یہ بات سن کر وہ شخص اس کے پیروں میں گر گیا اور اس بات پر شرمندگی کا اظہار کرنے لگا کہ اس نے ایسے عظیم الشان سردار کو نقصان پہنچانے کا ارادہ کیا۔ اس نے اپنی تلوار کو ایک طرف پھینک دیا اور یہ کہہ کر وہاں سے روانہ ہو گیا کہ قتل کرنا تو بڑی بات ہے، میں تو ایسے معزز سردار کے جسم پر پھونک مارنا بھی گوارا نہیں کر سکتا۔ وہ بادشاہ کے پاس پہنچا، اس نے حاتم کی جو جوان مردی اور دریا دلی کا واقعہ سنا دیا۔ بادشاہ کے دل سے حسد جاتا رہا اور اس نے اعتراف کیا کہ حاتم واقعی اس کا حقدار ہے کہ خلق خدا اس کی تعریف کرے۔ تلقین یہ کہ اس حکایت میں حضرت سعدی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ احسان و مروت کا انسان پر بہت گہرا اثر ہوتا ہے۔ بے شک انسان کو بہت سے اوصاف اپنے اجداد سے بھی ملتے ہیں، لیکن خدا نے یہ صلاحیت ہر شخص میں رکھی ہے کہ اگر وہ کوشش اور مشق کرے تو اپنے اندر بہترین صلاحیتیں پیدا کر سکتا ہے۔ تو اسی کے ساتھ میں اپنی ویڈیو یہاں پر ختم کرتی ہوں۔ اگر آپ لوگ کو میری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو لائک، شیئر، سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیں اور جانے سے پہلے بیل آئیکن ضرور پریس کر دیں تاکہ میرے آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتی رہیں۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔